السلام علیکم ناظرین کرام، میں حفیظ حسرت اور آپ کو حسرت سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جب ایک موچی کا بیٹا امریکہ کا 16واں صدر بنا تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے بیہیو کیا اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آئے ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ ابراہم لنکن کا والد کاریگر انسان تھا، یہ کسان بھی تھا اور موچی بھی۔ یہ جوانی میں بادشاہ اور امراء کے گھروں میں جاتا اور ان کے خاندان کے جوتے سیتا۔ 1861 میں ابراہم لنکن امریکہ کا صدر بن گیا۔ اس وقت امریکہ سینٹ میں جاگیرداروں، تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ تھا۔ یہ لوگ سینٹ میں اپنی کمیونٹی کے مفادات کی حفاظت کرتے۔ ابراہم لنکن کا تعلق لوئر مڈل کلاس سے تھا، چنانچہ یہ ورکنگ کلاس کے حقوق کے لیے لڑ رہا تھا۔ ابراہم لنکن صدر بنا تو اس نے امریکہ میں غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس نے ایک فرمان کے ذریعے باغی ریاستوں کی غلاموں کو آزاد کر کے فوج میں شامل کر لیا۔ امریکہ اشرافیہ لنکن کی اصلاحات سے براہ راست متاثر ہو رہی تھی، چنانچہ یہ لوگ ابراہم لنکن کے خلاف ہو گئے۔ یہ ابراہم لنکن کی شہرت کو بھی نقصان پہنچاتے اور اس کی کردار کشی کا بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ یہ لوگ سینٹ کے اجلاس میں عموماً ابراہم لنکن کا مذاق اڑاتے، لیکن لنکن کبھی اس کے مذاق پر دکھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، میرے جیسا شخص کا امریکہ کا صدر بن جانا ان تمام لوگوں کے ہزاروں لاکھوں اعتراضات کا جواب ہے، لہٰذا مجھے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہم لنکن کس قدر مضبوط اعصاب اور حوصلے کا مالک تھا، آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا لیجئے۔ یہ اپنے پہلے صدارتی خطاب کے لیے سینٹ میں داخل ہوا۔ یہ صدر کے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک سینیٹر نے اپنے نشست سے اٹھ کر ابراہم لنکن سے مخاطب ہو کر بولا، لنکن، صدر بننے کے بعد یہ مت بھولنا تمہارا والد میرے خاندان کے جوتے سیتا تھا۔ یہ فکر سن کر پورے سینٹ نے کہکہا لگایا۔ یہ وہ طنز تھا جو دنیا میں بڑے بڑوں کو جوڑوں سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ لنکن مسکرایا اور سیدھا ڈائس پر چل گیا اور اس رئیس سینیٹر سے مخاطب ہو کر بولا، سر، میں جانتا ہوں میرا والد آپ کے گھر میں آپ کے خاندان کے جوتے سیتا تھا اور آپ کے علاوہ اس حال میں موجود دوسرے امراء کے جوتے بھی سیتا رہا، لیکن آپ نے کبھی سوچا امریکہ میں ہزاروں موچی تھے مگر آپ کے بزرگ ہمیشہ میرے والد سے جوتے بنواتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پورے امریکہ میں کوئی موچی میرے والد سے اچھا جوتے نہیں بنا سکتا۔ میرا والد ایک عظیم فنکار تھا، اس کے بنائے ہوئے جوتے محض جوتے نہیں ہوتے، وہ ان جوتوں میں اپنی روح ڈال دیتا۔ میرے والد کے پورے کیریئر میں کسی نے اس کے بنائے جوتے کی شکایت نہیں کی۔ آپ کو آج بھی میرے والد کا بنایا جوتا تنگ کرے تو میں حاضر ہوں، میں بھی جوتے بنانا جانتا ہوں، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نئے جوتے بنا کر دوں گا، لیکن مجھے یقین ہے آپ میں سے کوئی میرے والد کی کام کی شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ پورے امریکہ میں میرے والد سے اچھا موچی کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک عظیم فنکار، ایک جینیس اور ایک عظیم کاریگر تھا اور مجھے اس عظیم موچی کا بیٹے ہونے پہ فخر ہے۔ ابراہم لنکن نے تقریر ختم کی اور صدارت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پورے ہال کو سانپ سونگ گیا۔ لنکن پر فکرہ کسنے والے سینیٹر نے شرمندگی کے عالم میں سر جھکا لیا اور اس کے بعد کسی امریکہ سیاستدان نے لنکن کو موچی کا بیٹا نہیں کہا۔ ہم لوگ عموماً اپنے ماضی سے گھبراتے ہیں۔ ہم ماضی میں غریب تھے، ہم نالائق تھے، ہمیں چیزوں کا علم نہیں تھا۔ آپ لنکن کی طرح حقیقت کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ کے ماضی کا سایہ آپ کے پشت پر چلا جائے گا اور یہ آپ اور آپ کے سامنے کھڑے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ اگر عام انسان ہیں اور آپ کے ماضی اور آپ کے آباء و اجداد میں کوئی گیلانی، زرداری، لغاری، دورانی اور تتاری نہیں تو آپ کو شرمندہ ہونے یا پریشان ہونے کو قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا میں آج تک اعلیٰ حسب و نسب کا کوئی شخص کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکا۔ پائے کے ایجاد سے لے کر آئی فون تک، دنیا کی 99% ایجادات، اور جینز سے لے کر کنوینس شوز تک، اور بیل گاڑی سے لے کر فراری تک، اور جو شاندہ سے لے کر کینسر کی ادویات تک، دنیا کے تمام بڑی ایجادات ان لوگوں کا کمال ہے۔ ناظرین، اگر آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس وقت تک تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو بھی لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔